اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ درود ابراہیمی، وہ نور جو دل کے اندھیروں میں چراغ جلا دیتا ہے۔ یہ عرش سے فرش تک پھیلی ہوئی رحمتوں کا دروازہ ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو گویا وہ اپنے دل کے سمندر میں محبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موتی تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ ہر بار درود پڑھنا ایسا ہے جیسے ایمان کی مٹی میں نور کا بیج بو دیا جائے۔ یہ بیج وقت کے ساتھ یقین کا درخت بن جاتا ہے اور اس درخت کی چھاؤں میں سکون، صبر اور شکر کی بہار آتی ہے۔ درود ابراہیمی دل کو نرم کرتا ہے اور آنکھوں کو اشک محبت عطا کرتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس میں دنیا بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی۔ اب جو شخص اس ذکر کو اپنا معمول بنا لیتا ہے اس کے دن میں برکت اور رات میں نور آ جاتا ہے۔ تو واقعی کیا ہم نے اس خزانے کے موتی چنے؟ درود ابراہیمی کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ براہ راست نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت جوڑ دیتا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تو گویا اپنی زندگی کو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنگ میں رنگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ذکر دل کو دنیا کی آلائشوں سے پاک کرتا ہے۔ اس کے ذریعے دعا کی قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں۔ احادیث میں درود کو دعا کی کنجی قرار دیا گیا ہے۔ جب دعا سے پہلے اور بعد میں درود پڑھا جائے تو دعا بارگاہ الہی میں قبولیت کا لباس پہن لیتی ہے۔ درود ابراہیمی انسان کے ظاہر و باطن کو سنوارتا ہے۔ یہ ذکر غم کو ہلکا اور پریشانی کو کم کر دیتا ہے۔ ہر مشکل کے اندھیرے میں یہ روشنی کی لکیر ہے۔ تو کیا ہم اس روشنی کو تھامنے کے لیے تیار ہیں؟ درود ابراہیمی کی برکت سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور دل میں قناعت پیدا ہوتی ہے۔ اب جو شخص کثرت سے درود پڑھتا ہے اس کے معاملات آسان ہونے لگتے ہیں۔ یہ ذکر دل کی سختی کو پگھلا دیتا ہے۔ حسد، کینہ اور بغض جیسے امراض آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتے ہیں۔ درود ابراہیمی انسان کے اخلاق کو نکھارتا ہے۔ یہ صبر کی طاقت دیتا ہے اور شکر کا ذوق پیدا کرتا ہے۔ جب بندہ اس ذکر کو اپنی سانسوں کا حصہ بنا لیتا ہے تو گویا اس کی زندگی عبادت بن جاتی ہے۔ اس کی زبان پر درود اور دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بستی رہتی ہے، اور یہی محبت ایمان کی اصل روح ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس روح کو محسوس کیا؟ درود ابراہیمی کی تاثیر صرف دنیا تک محدود نہیں بلکہ قبر اور آخرت تک پھیلی ہوئی ہے۔ قیامت کے دن سب سے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا، اور یہ خوشخبری ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے امید کا پیغام ہے۔ درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ یہ ذکر گناہوں کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، توبہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، دل میں ندامت اور اصلاح کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ درود ابراہیمی ایمان کو تازگی بخشتا ہے، یہ روح کو تازہ ہوا کی مانند سکون دیتا ہے۔ کیا ہم اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ درود ابراہیمی کے موتی چننے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اسے شعور اور محبت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ صرف زبان سے نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے ادا کریں۔ ہر لفظ میں ادب اور ہر جملے میں عقیدت ہو۔ جب ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اللہ پاک ہم پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ کیسا عظیم سودا ہے نا کہ تھوڑا سا وقت دیکھ کر بے شمار رحمتیں حاصل ہو جائیں۔ درود ابراہیمی دل کی زمین کو زرخیز بنا دیتا ہے۔ اس میں نیکیوں کے پھول کھلنے لگتے ہیں۔ زندگی کا ہر لمحہ بامقصد محسوس ہوتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس عمل کو اپنا معمول بنایا؟ کیونکہ درود ابراہیمی تو روحانی ترقی کا زینہ ہے۔
اب جو شخص اس ذکر میں استقامت اختیار کرتا ہے وہ اندرونی سکون حاصل کر لیتا ہے، پریشانیوں کی طوفان میں بھی اس کا دل مطمئن رہتا ہے۔ یہ ذکر شیطان کے وسوسوں سے حفاظت کرتا ہے، ایمان کی شمع کو تیز کرتا ہے۔ درود ابراہیمی سے دل میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آگ روشن ہوتی ہے، اور یہی آگ گناہوں کو جلا دیتی ہے۔ انسان کی سوچ مثبت اور کردار پاکیزہ ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر انسان کو اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم اس قرب کو پانے کے خواہش مند ہیں؟ درود ابراہیمی ایک ایسا تحفہ ہے جو ہمیں ہر حال میں پڑھنا چاہیے، خوشی ہو یا غم، آسانی ہو یا مشکل۔ یہ ذکر دل کا سہارا ہے۔ جب زبان پر درود جاری ہو تو فرشتے بھی رحمت کی دعائیں کرتے ہیں۔ یہ ذکر مجلس کو نورانی بنا دیتا ہے۔ گھر میں پڑھا جائے تو گھر میں سکون اتر آتا ہے، اولاد کے لیے پڑھا جائے تو ان کی زندگیوں میں خیر و برکت آتی ہے، رزق کے لیے پڑھا جائے تو برکت کے دروازے کھلتے ہیں، اور صحت کے لیے پڑھا جائے تو شفا کی امید بڑھتی ہے۔ اور اب سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے اس ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا؟ کیونکہ درود ابراہیمی کے ذریعے ہم اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں۔ محبت صرف دعویٰ نہیں ہوتا بلکہ عمل کا تقاضا کرتی ہے۔ جب ہم کثرت سے درود پڑھتے ہیں تو گویا ہم اپنے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تعلق کو مضبوط کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ تعلق قیامت کے دن بھی کام آئے گا۔ درود پڑھنے والا کبھی تنہا نہیں رہتا، اس کے ساتھ رحمتوں کا قافلہ چلتا ہے، دل میں نور اور چہرے پر سکون آ جاتا ہے، اور زندگی کا ہر لمحہ آسان ہونے لگتا ہے۔ کیا ہم نے اس تعلق کو مضبوط کیا؟ درود ابراہیمی ایک سمندر ہے جس کی گہرائیوں میں بے شمار خزانے چھپے ہیں۔ اب آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ پائیں گے۔ یہ ذکر روح کی غذا ہے، اس کے بغیر دل کمزور ہو جاتا ہے۔ درود پڑھنے سے ایمان کو طاقت ملتی ہے، دعا میں اثر پیدا ہوتا ہے، مشکلات میں راستے کھلتے ہیں، اور یہ ذکر ہمیں اللہ کی رحمت کا مستحق بنا دیتا ہے۔ کیا ہم اس سمندر میں غوطہ لگانے کے لیے تیار ہیں؟ درود ابراہیمی کی برکت سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ جب آپ اور میں اخلاص کے ساتھ اس ذکر کو اپناتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے حالات سنوار دیتے ہیں۔ مایوسی امید میں بدل جاتی ہے، اندھیرا روشنی میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ ذکر انسان کو زندگی کو نئی سمت دیتا ہے۔ اس کے ذریعے انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا اس راز کو ہم نے سمجھا؟ تو آئیے آج سے ہی میں اور آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور جو ہم پہلے سے پڑھتے ہیں درود ابراہیمی تو اس کی کثرت کرنا شروع کرتے ہیں۔ باقی تمام صیغے جو ہم پڑھتے ہیں وہ پڑھتے رہیں گے، لیکن انشاءاللہ العزیز اپنی زندگیوں میں درود ابراہیمی کو شامل کریں گے انشاءاللہ العزیز۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔